السلام علیکم۔ اس سیریز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسانوں کی موجودگی سے پہلے زندگی کیسی تھی، کائنات کیوں بنائی گئی، زمین کیوں بنائی گئی، اس زمین پر انسانی زندگی کیسے شروع ہوئی، زندگی مختلف مراحل سے کیسے گزری اور کون کون سے نبی اس زمین پر بھیجے گئے، انہیں کیوں بھیجا گیا، قرآن کے نازل ہونے کے بعد کیا ہوا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، قرآن کے مطابق اس زمین کا کیا انجام ہوگا اور اس زندگی کے بعد کیا ہے۔ یہ سب باتیں ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے، بلکہ غیر مسلمان جو بھی اسلام کو جاننا چاہتے ہیں وہ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں۔ اس سیریز کی ہماری پہلی ویڈیو ہے انسان سے پہلے کی تخلیق۔ اسلام کے عقیدے کے مطابق اللہ ہر چیز کے خالق ہیں اور مختلف مخلوقات کے پیدا ہونے کا وقت صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے۔ قرآن یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مرضی سے کائنات کو بنایا۔ سورہ البقرہ میں کہا گیا ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسانوں کی تخلیق سے پہلے مختلف مخلوقات اور عناصر موجود تھے۔ یہ تعلیمات قرآن اور حدیث میں پائی جاتی ہے۔ اللہ کی ہمیشہ سے موجودگی۔ اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ سے ہیں، ان کی کوئی ابتدا یا انتہا نہیں ہے، وہ وقت اور جگہ سے اوپر ہیں اور ان سے پہلے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، وقت، جگہ، کائنات اور تمام مخلوقات کو۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق۔ انسانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ اللہ نے کائنات کو 6 مراحل میں تخلیق کیا اور اس کی قدرت اور تخلیق پر مکمل حکمرانی ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ فرشتے وہ مخلوقات ہیں جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور ہمیشہ ان کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ فرشتے انسانوں سے پہلے تخلیق کیے گئے تھے اور ان کے مختلف فرائض ہیں، جیسے اعمال کا ریکارڈ کرنا، وحی لانا اور اللہ کی عبادت کرنا۔ مشہور فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام شامل ہیں، جو اللہ کے پیغامات انبیاء تک پہنچاتے تھے، اور میکائیل علیہ السلام جو رزق اور بارش کی نگرانی کرتے ہیں۔ جنات ایک اور مخلوق ہے جو انسانوں سے پہلے موجود تھی۔ انہیں بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ انسانوں کی طرح جنات کو بھی آزاد مرضی دی گئی ہے اور وہ اچھے یا برے ہو سکتے ہیں۔ کچھ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نیک ہوتے ہیں، جبکہ کچھ باغی ہوتے ہیں، جیسے ابلیس جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ جنات زمین پر انسانوں سے پہلے آباد تھے۔ ابلیس جو اصل میں نیک جنات میں سے تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن نافرمانی کے بعد نکال دیا گیا۔ اللہ کا عرش اور کلام۔ اسلامی روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کا عرش اور کلام تخلیق سے پہلے موجود تھے۔ اللہ نے کلام کو حکم دیا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ دو، جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا پہلے سے علم ہے اور اس نے پوری کائنات کا منصوبہ پہلے سے بنا رکھا ہے۔ روحوں کی تخلیق۔ انسانوں کے جسموں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے تمام انسانوں کی روحیں پیدا کیں۔ عالم ارواح میں اللہ نے ان روحوں سے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور انہوں نے جواب دیا، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ پر ایمان انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ ابلیس اور اس کا زوال۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ابلیس فرشتوں کے درمیان رہتا تھا،
کیونکہ وہ اصل میں ایک پرہیزگار جن تھا، لیکن اس کی نافرمانی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خارج ہو گیا۔ یہ اس کی انسانوں کے خلاف دشمنی کی ابتدا تھی۔ اسلام میں انسانوں سے پہلے کی تخلیق کا خلاصہ۔ اللہ کی ہمیشہ سے موجودگی، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، فرشتے جو نور سے پیدا کیے گئے، جنات جو آگ سے پیدا کیے گئے، عرش اور کلام جو تقدیر کو لکھتے ہیں، انسانوں کی روحیں جسموں سے پہلے پیدا کی گئیں۔ یہ اسلامی کہانی انسانوں سے پہلے کی کائنات کو سمجھانے میں مدد دیتی ہیں اور اللہ کی طاقت کو ظاہر کرتی ہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا بنائی۔